میرا نام نسرین ہے۔ میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی۔ میرے والد کا انتقال میرے بچپن میں ہی ہو گیا تھا، اور جب میں 16 سال کی ہوئی تو میری ماں بھی اس دنیا سے چلی گئی۔ لیکن اپنی موت سے پہلے انہوں نے میری شادی کر دی۔ میں شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر ماں کہتی تھی کہ میرے بعد تیرا سہارا کون بنے گا؟ تو اکیلی اس دنیا میں کیسے رہے گی؟ لوگ تجھے جینے نہیں دیں گے۔ اس وقت مجھے ان کی باتیں سمجھ نہیں آتی تھی، لیکن میں نے ان کی خوشی کے لیے نکاح کر لیا۔ نکاح کے بعد میں اپنے شوہر عظیم کے گھر آ گئی۔ آج بھی مجھے وہ دن یاد ہے جب میری شادی کے صرف تیسرے دن میری ماں کا انتقال ہو گیا تھا۔ یہ میرے لیے بہت بڑا صدمہ تھا، لیکن میرے شوہر نے میرا پورا ساتھ دیا۔ امی کی تدفین سے لے کر ہر ذمہ داری انہوں نے نبھائی۔ اب اس دنیا میں میرا کوئی نہیں تھا سوائے میرے شوہر کے۔ میری زندگی ان کے ساتھ بہت سکون سے گزرنے لگی۔ انہوں نے کبھی کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ میں اکثر حیران ہوتی تھی کہ اتنی چھوٹی نوکری کرنے کے باوجود وہ اتنے پیسے کہاں سے لاتے تھے۔ شادی کے پہلے ہی سال میں ماں بنی اور مجھے ایک ساتھ جڑوا بچے ہوئے۔ اس کے بعد تو جیسے ہر سال میری گود بڑھتی رہی، اور دیکھتے ہی دیکھتے 8 سال میں 9 بچوں کی ماں بننے والی تھی۔ گھر میں نہ کوئی ساس تھی، نہ ننند، اور نہ ہی کوئی دوسرا سہارا تھا۔ سارے بچوں کی ذمہ داری اکیلے میرے کاندھوں پر تھی۔ میں دن بھر کام کرتے کرتے بری طرح تھک جاتی، کئی دفعہ رونے لگتی اور اپنے شوہر سے کہتی کہ مجھ سے اب یہ سب نہیں ہوتا۔ لیکن وہ ہر رات میرے لیے خاص قسم کا شربت بناتے، جس میں بادام، پستہ اور کچھ ایسی ٹھنڈی چیزیں ملاتے کہ اسے پیتے ہی میں جسم کی ساری تھکن اتر جاتی اور میں گہری نیند سو جاتی۔ صبح تک مجھے پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ کب سوئی اور کب آنکھ کھلی۔ اگر رات کوئی بچہ جاگ جاتا تو میرے شوہر خود اسے سنبھالتے اور کہتے کہ تم دن بھر بچوں اور گھر کا کام کرتی ہو، اب رات کی ذمہ داری میری ہے۔ میرے شوہر کی ایک اور عجیب بات یہ تھی کہ وہ گھر میں بہت کم رہتے تھے، لیکن جب بھی آتے میرے اور بچوں کے لیے ڈھیر ساری چیزیں لے کر آتے۔ میں ان کی ہر بات مانتی تھی کیونکہ وہ میرا بہت خیال رکھتے تھے۔ گھر میں ہمیشہ کھانے پینے کی چیزیں موجود رہتی، ہر بچے کے لیے نئے کپڑے بنتے۔ گاؤں والے بھی کہتے تھے کہ تمہارا شوہر تمہیں بہت اچھے حالات میں رکھتا ہے۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اتنی خوشیاں اتنی جلدی ختم ہو جائیں گی۔ ایک دن خبر ملی کہ میرے شوہر بے ہوشی کی حالت میں ملے ہیں۔ انہیں ڈاکٹر کے پاس لے جایا جا رہا تھا، لیکن راستے میں ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ اس وقت میرے پیٹ میں ان کا نامہ بچہ تھا۔ میں ٹوٹ گئی، بکھر گئی۔ مجھے سب سے زیادہ یہی فکر تھی کہ اب میں اپنے بچوں کو کیسے پالوں گی۔ گھر میں جو تھوڑے بہت پیسے تھے وہ ان کے کفن دفن میں خرچ ہو گئے۔ دور دور کے رشتہ دار آئے، مگر کسی نے ہمارا سہارا بننے کی بات نہیں کی۔ سب یہی کہتے تھے کہ اتنے بڑے خاندان کا خرچ کون اٹھائے گا؟ اگر ہر رشتہ دار تھوڑی تھوڑی مدد بھی کر دیتا تو ہمارا گزارا ہو سکتا تھا، لیکن کسی نے ہاتھ نہیں بڑھایا۔ لوگ مجھے دوسری شادی کا مشورہ دینے لگے، کہتے تھے کہ کوئی آدمی مل جائے جو بچوں کو سہارا بن جائے گا، لیکن پھر خود ہی کہتے کہ کون ایسا آدمی ہوگا جو 9 بچوں کی ماں سے شادی کرے گا، جن میں 4 بیٹیاں بھی ہوں۔ آخر میں غصے میں آ گئی اور میں نے سب رشتہ داروں سے کہہ دیا کہ مجھے کسی کی ضرورت نہیں، میں خود اپنی اولاد کو پال لوں گی، تم سب یہاں سے چلے جاؤ۔ آپ لوگوں کا رشتہ دار اس دنیا سے جا چکا ہے، اس کے کفن دفن کا کھانا بھی ختم ہو چکا ہے، اب یہاں سے بیٹھ کر میرا تماشا مت دیکھو۔ میری بات سن کر سب نے مجھے بہت کچھ سمجھایا اور کہا کہ ہم تو تمہارے ہی بھلا سوچ رہے تھے، لیکن تم بھلائی کے قابل ہی نہیں ہو۔ میں نے بھی صاف کہہ دیا کہ مجھے کسی کے احسان کی ضرورت نہیں، تم سب میرے گھر سے بس ابھی اور اسی وقت چلے جاؤ۔ سب لوگ جا چکے تھے۔ گھر میں کچھ پیسے بچے تھے، پہلے وہ بھی استعمال ہو گئے۔ اس کے بعد میں گھر کی کچھ چیزیں بیچنے لگی۔ آخر میں صرف ایک گائے رہ گئی تھی جس کا دودھ میرے بچے پیتے تھے، لیکن گائے کو کھلانے کے لیے چارہ بھی نہیں تھا، اسی وجہ سے وہ دودھ بھی نہیں دے رہی تھی۔ آخر تنگ آ کر میں نے وہ گائے بھی بیچ دی اور 1 مہینہ انہی پیسوں پر گزارا ہو گیا۔ لیکن اس کے بعد پھر فاقے شروع ہو گئے۔ بچے بھوک سے بلک رہے تھے۔ ان کا دل بہلانے کے لیے میں انہیں کھیتوں کی طرف لے گئی، کیونکہ گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ کھیتوں کے قریب ایک ٹرک کھڑا تھا جس پر چھوٹے چھوٹے شہتوت رکھے ہوئے تھے۔ میرے بچے انہیں کھا کر اپنا پیٹ بھرنے لگے۔ اسی دوران ایک شخص نے ہمیں دیکھ لیا۔ میں اسے جانتی تھی، وہ ہمارے گاؤں کی مسجد کا امام تھا، اور اس کی بیوی ایک بڑے زمیندار کی بیٹی تھی جس نے امام صاحب کا جینا محال کر رکھا تھا۔ امام صاحب نے جب ہمارے بچوں کی حالت دیکھی تو فوراً ہمارے پاس آ گئے۔ انہیں مجھے غور سے دیکھا اور کہا، کیا تم عظیم کی بیوی ہو جو کچھ دن پہلے انتقال کر گیا؟ میں نے کہا، جی ہاں، یہ سارے بچے بھی اسی کے ہیں۔ پھر انہوں نے پوچھا، تم گزارا کیسے کر رہی ہو؟ میں نے انہیں ساری بات بتا دی کہ گھر میں کچھ بھی باقی نہیں رہا، آخری جانور بھی بیچ دیا اور بچے بھوک سے بلک رہے ہیں، اسی لیے انہیں یہاں لے آئی ہوں۔ امام صاحب نے بچوں کو اپنی گاڑی میں بٹھایا اور مجھ سے کہا، تم بھی بیٹھ جاؤ، میں تمہیں گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ جب وہ مجھے گھر چھوڑنے لگے تو جاتے ہوئے میری ہتھیلی پر کچھ پیسے رکھ دیے۔ مجھے بہت خوشی ہوئی کہ کسی نے ہماری مجبوری کو محسوس کیا۔ میں نے ادب سے کہا
کہ چائے پی کر جائیے۔ بچے باہر کھیلنے لگے اور میں چائے بنانے چلی گئی۔ جب میں چائے بنا کر لائی تو امام صاحب نے کپ لیتے ہوئے میرا ہاتھ بھی پکڑ لیا۔ میں نے فوراً اپنا ہاتھ کھینچ کر کہا، امام صاحب آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ مسکرا کر بولے، تم خود سوچو تم کیا کر رہی ہو؟ تم اکیلی عورت اتنے سارے بچوں کا پیٹ کیسے پالو گی؟ جو پیسے میں نے دیے ہیں وہ 2 دن میں ختم ہو جائیں گے، پھر کہاں جاؤ گی؟ میں نے کہا اللہ نگہبان ہے، جیسے اس نے آپ کو وسیلہ بنا کر بھیجا ہے ویسے ہی کسی اور کو بھی بنا دے گا۔ اس دنیا میں کوئی بھوکا نہیں مرتا، میں کچھ نہ کچھ کر لوں گی، اگر ضرورت پڑی تو یہ گھر بھی بیچ دوں گی۔ یہ سن کر امام صاحب نے کہا، پاگل عورت، گھر بیچنے کی غلطی ہرگز مت کرنا ورنہ سڑک پر آ جاؤ گی۔ میرے پاس تمہارے لیے کام ہے۔ میں دل ہی دل میں خوش ہو گئی اور سوچنے لگی شاید امام صاحب مجھے اپنے گھر میں کوئی کام دے دیں گے تو میں اپنے بچوں کا پیٹ پال سکوں گی۔ میری دونوں بڑی بیٹیاں اتنی سمجھدار ہو چکی تھی کہ میرے نہ ہونے پر اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کا خیال رکھ سکتی تھی۔ وقت نے انہیں عمر سے پہلے بڑا بنا دیا کیونکہ ان کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ چکا تھا۔ میں نے فوراً کہا، امام صاحب آپ جو بھی کام کہیں گی میں ضرور کروں گی۔ انہوں نے کہا، رات کو مسجد کے ساتھ بنی ہوئی میری حویلی پر آ جانا۔ میں نے حیرت سے پوچھا، رات کو کس وقت اور وہاں میرا کیا کام ہوگا؟ انہوں نے کہا، رات کی تقریباً 10-11 بجے کے بعد آنا اور سامنے والے دروازے سے نہیں بلکہ پچھلے دروازے سے آنا۔ میں اتنی بھی بیوقوف نہیں تھی کہ ان کی بات نہ سمجھ سکتی۔ میں اچھی طرح جان گئی تھی کہ وہ مجھے رات کے وقت پچھلے دروازے سے کیوں بلا رہے ہیں۔ پورا گاؤں جانتا تھا کہ وہ اپنی بیوی سے بہت تنگ تھے اور اب وہ میری غربت اور مجبوری کا فائدہ اٹھانا چاہتے تھے۔ وہ وہاں سے چلے گئے اور میں گہری سوچ میں ڈوب گئی۔ امام صاحب کے دیے ہوئے پیسے بھی کریانے والے نے اپنے پرانے حساب میں کاٹ لیے اور صرف اتنا راشن دیا کہ ہم ایک وقت کا کھانا بنا سکے۔ اس کے بعد اس نے مزید ادھار دینے سے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ 4 مہینے بعد اس کے پیسے واپس ملے ہیں، اب وہ دوبارہ ادھار نہیں دے سکتا۔ رات کے 11 بجنے میں تھوڑی دیر باقی تھی۔ اپنے شوہر کی تصویر سینے سے لگا کر روئے جا رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ میرے شوہر نے ہمیشہ مجھے عزت دی، اچھی زندگی دی، کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی نوبت نہیں آنے دی، لیکن اب گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہیں تھا۔ میں پڑھی لکھی ضرور تھی مگر اتنے سارے بچوں کو چھوڑ کر کون سی نوکری کرتی؟ اگر کسی کے گھر کام بھی کرتی تو ہمارے گاؤں میں سب غریب تھے سوائے امام صاحب کے، اور اب وہ بھی مجھے اس شرط پر کام دے رہے تھے۔ میں اپنے بچوں کو بھوک سے مرتا ہوا دیکھ نہیں سکتی تھی۔ آخر میں نے دل پر پتھر رکھ لیا، بچوں کو سلا دیا اور اپنی بڑی بیٹی سے کہا کہ سب کا خیال رکھنا، میں ابھی واپس آتی ہوں۔ پھر میں ایک سادہ سا چادر اوڑھ کے گھر سے نکلی اور مسجد کے ساتھ بنی ہوئی حویلی کے پچھلے دروازے سے اندر داخل ہو گئی۔ وہاں پہنچ کر میں نے دیکھا کہ امام صاحب بھی موجود نہیں تھے۔ دل ہی دل میں یہی چاہ رہی تھی کہ وہاں کوئی نہ آئے تاکہ کوئی مجھے چور سمجھ کر پکڑ نہ لے۔ 10-15 منٹ گزر گئے مگر وہاں کوئی نہیں آیا۔ میں نے دل میں کہا کہ میں یہ سب نہیں کر سکتی، میں اپنے مرحوم شوہر سے بے وفائی نہیں کر سکتی۔ یہ سوچ کر میں واپس جانے لگی کہ اچانک کسی نے میرا ہاتھ پکڑ کر روک لیا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو وہ امام صاحب تھے۔ میں نے فوراً اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ سے چھڑا لیا اور کہا کہ میں واپس جا رہی ہوں۔ انہوں نے کہا، اگر واپس گئی تو بہت پچھتاؤ گی، اپنے بچوں کے بارے میں سوچو۔ میں نے کہا، آپ میرے بچوں کا واسطہ دے کر مجھ سے غلط کام کروانا چاہتے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ یہ کام غلط ہے یا نہیں، فیصلہ تم بعد میں کرنا۔ میں نے کہا، میں ایک بیوہ اور لاچار عورت ہوں، آپ خود سوچیں، اگر میں آپ کی جگہ اور آپ میری جگہ ہوتے تو پھر آپ پر کیا گزرتی؟ اس نے کہا، دیکھو میں یہ سب سمجھتا ہوں اور میری بات غور سے سنو، میری بیوی ہے لیکن میرے بچے نہیں ہیں، اور دراصل میں تمہاری جگہ پر ہی ہوں۔ مجھے امام صاحب کی باتیں سمجھ نہیں آ رہی تھی، مجھے اس پر ترس آ رہا تھا لیکن مجھے اس کی آنکھوں میں ہوس دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ اس نے کہا کہ تمہارا شوہر بہت اچھا انسان تھا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں جگہ دے۔ میں نے کہا کہ کسی اچھے انسان کی بیوی کی عزت خراب کرنا چاہتی ہو؟ تو اس نے سر جھکا لیا اور کہا کہ تمہیں ہر حال میں رات کو میرے پاس آنا ہوگا اور 1 ہفتے کے بعد میں تمہیں کچھ ایسا بتاؤں گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے۔ میں نے اپنے دل پر پتھر رکھ لیا تھا کیونکہ میں اپنے بچوں کو بھوکا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ امام صاحب نے میرے گھر میں راشن بھی ڈلوا دیا اور گھر میں جو چیزیں کم تھی وہ بھی لے کر دے دی، بچوں کے لیے نئے کپڑے بھی لے کر دیے۔ وہ میرے بچوں سے بہت پیار بھی کر رہا تھا، حالانکہ اسے یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ پھر میرے قانونی خبر سنی کہ امام صاحب کی بیوی سے چھوڑ کر جا رہی ہے، دونوں کی کوئی اولاد بھی نہیں تھی، اس لیے الگ ہو جانا ہی ان کے لیے بہتر تھا۔ امام صاحب اپنی بیوی کو طلاق دے رہے تھے۔ میں 1 ہفتے تک امام صاحب کے کہنے پر روز رات کو اس کی حویلی میں جاتی رہی، لیکن اس نے مجھے 3-4 دن سے نہیں بلایا تھا اور میں نے بھی شکر ادا کیا کیونکہ مجھے ایسی زندگی نہیں چینی تھی۔ اب تک تو اس نے میرے ساتھ کچھ بھی نہیں کیا تھا مگر مجھے بہت ڈر تھا، میں بہت زیادہ مجبور تھی۔ لیکن پھر ایک رات اس نے مجھے بلا لیا اور اس دفعہ مجھے اپنی حویلی کے گیسٹ ہاؤس میں لے جانے کی بجائے سیدھا حویلی کے اندر لے گیا۔ میں یہ سوچ کر حیران ہو رہی تھی کہ کیا اسے کسی کا ڈر نہیں ہے کہ حویلی میں نوکر دیکھ لیں گے یا اس کی بیوی نے دیکھ کر کوئی سوال کر لیا تو
تو وہ کیا جواب دے گا؟ لیکن مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ حویلی میں کوئی بھی نہیں ہے۔ وہ مجھے ایک کمرے میں لے گیا جو بہت ہی خوبصورت تھا، ایسا لگتا تھا کہ وہاں کی ہر چیز نئی تھی۔ پھر اس نے مجھے ایک اور کمرہ دکھایا جو بچوں کے لیے سجایا گیا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ مجھے اپنی حویلی کیوں دکھا رہا ہے۔ پھر وہ مجھے واپس اسی کمرے میں لے آیا اور اپنے سامنے بٹھا لیا۔ اس کا انداز کچھ ایسا تھا جیسے وہ مجھ سے بہت محبت کرتا ہو، لیکن میرے دل میں یہی خیال تھا کہ یہ کیسی محبت ہے جس میں میری مجبوری کا فائدہ اٹھایا جا رہا ہے۔ پھر اس نے مجھے ایک ایسی بات بتائی کہ میں حیران رہ گئی۔ اس نے کہا کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے۔ میں تمہارا شوہر ہوں، عظیم کبھی تمہارا شوہر تھا ہی نہیں۔ میں تمہارا اصل شوہر ہوں۔ میری مجبوری تھی کہ مجھے تمہیں عظیم کے ساتھ رکھنا پڑا۔ تمہیں یاد ہوگا کہ تمہارا شوہر رات کو تمہیں ایک شربت پلایا کرتا تھا جس سے تمہیں سکون کی نیند آ جاتی تھی، اور یوں میں تمہارے پاس آتا۔ یہ جتنے بھی بچے تھے تم دیکھ رہی ہو، یہ سارے میرے بچے ہیں، کیونکہ میری بیوی ایک بگڑے ہوئے زمیندار کی بیٹی ہے اور اس کا مجھ پر دل آ گیا تھا۔ اس کے باپ نے زبردستی میری اس کے ساتھ شادی کروا دی۔ وہ مجھے شوہر کم اور ملازم زیادہ سمجھتی تھی۔ اس نے اولاد بھی پیدا نہیں کی۔ اس کے باپ نے یہ حویلی میرے نام کر دی۔ میں تنگ آ کر تم سے شادی کر چکا تھا، لیکن اگر میری بیوی کو پتہ چل جاتا کہ میری ایک اور بھی بیوی ہے، اس کے بچے ہیں، تو وہ تمہیں نقصان پہنچا سکتی تھی، اسی مجھے یہ سب چھپانا پڑا۔ میں تمہارا شوہر ہوں اور یہ سارے بچے میرے ہیں۔ عظیم کی موت ہارٹ اٹیک کی وجہ سے ہوئی تھی۔ وہ میرا وفادار نوکر تھا، میں اس کا احسان کبھی نہیں بھولوں گا۔ اس نے تمہیں اپنے گھر میں رکھا اور میری عزت پر کوئی آنچ نہیں آنے دی۔ یہ سن کر میں حیران رہ گئی، کیونکہ میرے شوہر نے ہمیشہ یہی کیا تھا کہ رات کو مجھے شربت پلا کر سلا دیا کرتا۔ میں نے اسے کہا کہ اگر ایسا ہی تھا تو پھر مجھ سے یہ سب کیوں چھپایا اور مجھے رات کو کیوں بلاتے رہے ہو؟ تب اس نے کہا کیونکہ میری بیوی کو جب تک میں اس حویلی سے نکال نہیں دیتا میں تمہیں یہاں نہیں لا سکتا تھا۔ میری بیوی نے مجھ سے زبردستی شادی کی تھی، اب اس کا دل مجھ سے بھر چکا تو یہ طلاق ہونا ضروری تھی، اس لیے مجھے کچھ وقت گزارنا پڑا تاکہ کسی کو شک نہ ہو کہ تم میری بیوی ہو۔ یہ حویلی ہو، یہ سب کچھ تمہارا ہے، آج سے تم یہیں رہو گی اور یہ تمہارا کمرہ ہے، اور دوسرا کمرہ میں نے بچوں کے لیے سجایا ہے۔ اب تمہاری زندگی میں آرام اور سکون ہوگا۔ میں نے کہا کہ مجھے یہ سب کچھ سمجھ نہیں آ رہا، میں تمہیں کیسے قبول کروں؟ تو اس نے کہا کہ میں ہی قصوروار ہوں، تمہیں جتنا وقت چاہیے لے سکتی ہو، لیکن میں اب تمہیں اپنے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں، تم میرے بچوں کی ماں ہو۔ اس نے اپنا اور میرا نکاح نامہ بھی مجھے دکھایا۔ یہ سب کچھ دیکھ کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے امام صاحب سے کہا کہ میں نے اپنے شوہر عظیم کو ہی اپنا سب کچھ سمجھا ہے، وہی میرے لیے واقعی سب کچھ تھا، وہ میرا خیال رکھتا، میرے بچے اسی کو باپ کہتے تھے۔ تم نے میری زندگی کو ہلا کر رکھ دیا، تمہیں یہ حق کس نے دیا تھا؟ اگر تمہیں اتنی ہمت نہیں تھی کہ تم اپنی بیوی کو بتا سکتے کہ تمہاری دوسری بیوی بھی ہے اور سے تمہیں 9 بچے ہیں، تو تم ایک بزدل انسان ہو، میں تم پر بھروسہ نہیں کر سکتی۔ تم نے ایک عورت کے خوف سے میری زندگی بدل دی۔ اس نے مجھے سمجھایا کہ میں مجبور تھا، کیونکہ وہ عورت تمہیں بھی نقصان پہنچا سکتی تھی۔ اگر اسے میری کمزوری معلوم ہو جاتی تو وہ رحم کرنے والوں میں سے نہیں تھی، لیکن اب وہ میری زندگی سے نکل چکی ہے۔ میں نے کہا کہ اگر اب وہ میرے بچوں یا مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گی تو تم کیا کرو گے؟ اس نے کہا ایسا نہیں ہوگا، تم میری حفاظت میں ہی رہو گی۔ میری بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ شاید دنیا والوں کو میری کہانی بہت عجیب لگے، لیکن حقیقت اکثر ہماری سوچ سے بھی زیادہ پیچیدہ ہوتی ہے۔ مجھے یاد ہے کہ میرا شوہر کبھی ہوش و حواس میں میرے قریب نہیں آیا تھا، لیکن میں تو اسے ہی اپنا شوہر سمجھتی رہی۔ مجھے اپنے بچوں کو حقیقت سمجھانے میں بہت وقت لگا، اور میں نے امام صاحب کو کبھی دل سے قبول نہیں کیا۔ اب بھی میرے دل میں ان کے لیے وہ محبت نہیں تھی۔ وہ صرف ان بچوں کے باپ اور میرے شوہر تھے جو ہماری تمام ضروریات پوری کر رہے تھے، جن کے ساتھ میرا نکاح ہوا تھا۔ میں نے خاموشی سے ان کی بات کی تصدیق بھی کر لی تھی۔ امام صاحب کی زیادہ تر باتیں سچی تھی۔ اب آپ بتائیے مجھے کیا کرنا چاہیے؟ امام صاحب کو شوہر کے طور پر قبول کروں یا اپنے بچوں کو لے کر کہیں دور چلی جاؤں؟ میں بہت پریشان ہوں۔ مجھے کمنٹ سیکشن میں جواب ضرور دیجیے۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ اگر کہانی پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ پھر ملتے ہیں ایسی ہی زبردست اور سبق آموز کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔